ہم کہیں یار پھنس اتنا گیا ہوں سود نہیں لوں گا تو نعوذ گزارا کیسے ہوگا؟ پھنس اتنا گیا ہوں کسی کے ساتھ تو ہیرا پھیری نہیں کروں گا، اوپر کا نہیں کماؤں گا تو گزارا کیسے ہوگا؟ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عیون الحکایات میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا اور اس کا ایک کام تھا، وہ ایک جاب کرتا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا. اللہ اکبر. وہ ٹوکریاں بیچا کرتا اور ٹوکریاں بیچتا، گلی گلی جا کے ٹوکریاں بیچتا، بڑی محنت کرتا، لیکن تھا وہ اللہ کا عبادت گزار نوجوان تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. اب وہ ایک محل کے آگے سے گزرا. جب وہ محل کے آگے سے گزرا تو خادمہ نے دیکھا، شہزادی نے اسے اندر بلوا لیا، کہا ہمیں ٹوکریاں خریدنی، اندر آ جاؤ. وہ اندر انٹر ہوا تو دروازہ بند ہو گیا. کہا ایک اور کمرے میں جانا ہے. ایک اور کمرے میں گئے تو پھر دروازہ بند ہو گیا. وہ جیسے کمرے میں محل کے جاتے جائے پیچھے سے دروازے بند ہوتے جائیں، کئی دروازے بند ہو گئے. جب کئی دروازے بند ہو گئے تو جو بادشاہ کے محل کی شہزادی تھی اس نے اس نوجوان کو دیکھا، کہا بھائی تم تو بہت خوبصورت ہو اور مجھے تم پسند آئے ہو، اور اس طرح سے معاملہ ہے، گناہ کی دعوت دینے لگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی عورت کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، صرف یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا وہ کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کہا اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. دوسرا بندہ ہے، ایک تو جوانی پوری اللہ کی عبادت میں گزاری اسے بھی، اور کہ جوانی چلو نہ گزار سکا نا پوری عبادت میں، لیکن اس کی زندگی میں اگر یہ جوانی میں مرحلہ آ گیا، کسی نے گناہ کی دعوت دی ہے اور یہ پیچھے ہٹ گیا، کہا اس نوجوان کو بھی اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اب وہ شہزادی گناہ کی دعوت دینے لگی، اس کی حیا کی وجہ سے آنکھیں جھک گئی، یہ دیکھ ہی نہ پائے. اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا. وہ اصرار کرنے لگی، کہا اس کے بغیر تو اب چارہ ہی نہیں ہے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اگر کہا میں تمہاری بات نہ مانوں تو کہا پھر یہ ہے کہ میں شور مچاؤں گی، تم پہ الزام بھی لگاؤں گی، تمہیں ذلیل بھی کرواؤں گی، تمہیں سزا بھی دلواؤں گی اور محل سے باہر پھینکواؤں گی بھی. ڈرا رہی ہے، بلیک میل کر دیا. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے نا وضو کرنا ہے. اس نے کہا عجیب خواہش ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے کہا میں تمہاری بات مان لوں گا، مجھے تمہاری شرط قبول ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، تمہاری دعوت گناہ کی ٹھیک ہے لیکن مجھے پہلے وضو کرنا ہے. اس نے کہا میں اسے واش روم میں بھیجوں، یہ بھاگ جائے، کھڑکی سے نکل جائے کہیں ادھر ادھر. خادمہ کو بلایا، کہا اس کو چھت پر لے جاؤ اور کھلی چھت پر جا کے پانی کا برتن رکھ دو، یہ وہاں سے وضو کر کے آ جائے تاکہ کہیں بھی نہ بھاگ پائے. اونچی چھت سے وہ چھت پہ گیا، چھت پہ اس نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے بات کی. جب بندہ پریشانی میں ہو، کہیں پھنس جائے تو اپنے رب سے بات تو کرے نا. دکھڑے سنانا کا ختم نہیں ہوتے، ادھر یاد ادھر یاد، دوسرے کو سنانا، اس کو سنانا، میری پریشانیاں حل نہیں ہو رہی، اپنے رب کو بھی تو سناؤ. اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے اس نے کہا اے میرے رب میں تیری نافرمانی کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس چھت سے کھود جاؤں. کہا میں چھت سے کھودنا گوارا کروں گا، بھلے اونچی چھت ہے تو کیا ہوا، میرے اللہ میرا تو ایمان تجھ پہ ہی ہے. یہ کہہ کے اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی. جیسے ہی چھت سے وہ کھودا ہے، اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی. فرشتے نے بازوؤں سے اس کو پکڑا ہے اور بالکل سلامتی کے ساتھ زمین پر کھڑا کر دیا. زمین پہ کھڑا ہو گیا. وہ جب کھڑا ہو گیا تو کوئی اس کو حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا تو یقین اتنا کامل تھا. پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے میرے اللہ اتنی ذلت، میں اپنے ایمان کی ایسے حفاظت کروں گا بار بار، تو مجھے ٹوکریوں کے بغیر بھی رزق دے سکتا ہے. اے میرے اللہ تو مجھے ایسے ہی رزق عطا فرما. وہیں محل کے دروازے پہ اس نے دعا مانگی، اللہ نے اسی وقت اسے ایک بوری عطا فرما دی. غیبی طور پہ ایک بوری عطا فرمائی. بوری کیا تھی؟ گندم تھا، اناج تھا. اس نے بوری کھولی تو بوری کے اندر سونا تھا. سونا تھا. جب سونا تھا نا، اس نے سونا دیکھا تو پھر اس کی نگاہ دنیا پہ تو نہیں تھی نا، اس کی نگاہ آخرت پہ تھی. پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے اس نے کہا اے میرے اللہ اگر یہ جو تو نے مجھے انعام دیا ہے یہ اس کا اجر ہے کہ جو میں گناہ سے بچ گیا ہوں، میری نیکی اس کا اجر ہے، تو یہ واپس لے لے. یہ اللہ نے فرمایا اے بندے یہ اس کا 25واں حصہ ہے، پورا نہیں 25واں حصہ. اس نے کہا مالک مجھے 25واں حصہ بھی اس دنیا میں نہیں چاہیے، میں نے آخرت کا سودا کیا، مجھے آخرت میں ہی چاہیے، میں اس سونے میں سے تھوڑا بھی نہیں لے سکتا. اے میرے اللہ واپس لے لے. اس کی دعا کی وجہ سے وہ سونا اللہ نے واپس لے لیا اور اس نے
अपना सौदा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में खालिस कर लिया और अपने आप को गुनाह से बचा लिया। कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया, हम कहीं कुछ भी नहीं किया, उसने क्या किया, उसने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जो पीछे हट गया और गुनाह से बच गया, फरमाया अल्लाह इसे अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। गैबी मदद देख रहे कैसे होती है इंसान जब गुनाह से बचना चाहे। हम गुनाह से बचना चाहे तो हमारी मदद होना, हम कहें यार फंस इतना गया हूँ, सूद नहीं लूंगा तो नाउजुबिल्लाह गुजारा कैसे होगा, फंस इतना गया हूँ किसी के साथ तो हेरा फेरी नहीं करूंगा, ऊपर का नहीं कमाऊंगा तो गुजारा कैसे। अल्लाह पे यकीन ही खत्म हो गया। फरमाया जब तुम अल्लाह पे यकीन करोगे ना तो अल्लाह वहां से अता फरमाएगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा, गुमान भी नहीं होगा। मेरे अल्लाह ये कैसे अता कर दिए, कैसे असबाब बना दिए, क्योंकि तुम्हारी निगाहों के आगे पर्दा है, तुम्हें नहीं नजर आता कि निजाम में दुनिया में चल क्या रहा है, लेकिन तुम्हें खबर ही नहीं है कि कौन कदमों से चल के इस वक्त तुम्हारे पास आ रहा है और अल्लाह ने उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नेकी डाल दी है और वो तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है। निजाम चलता है अल्लाह का, कभी ताखीर होती है, उसमें भी बेहतरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कदम डगमगाने लगे, हम फिसलने लगे, हम क्या यार जवानी है अभी नहीं किया तो क्या किया, बस अभी कर लो जो करना है, सारे मजे भी अभी करो, कमाओ भी हेरा फेरी करके, सब कुछ अभी करो। मुफ्ती साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।